مجھے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد ہے، کیسے عمیر مجھ سے پاگل پن کی حد تک محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنے پورے خاندان سے لڑ جھگڑ کے مجھ سے شادی کی تھی۔ اس کے گھر چھوڑنے کی دھمکی پر اکلوتے بیٹے کی بات کو اس کے والدین آخر قبول ہی کر لیا تھا۔ شادی کے بعد بھی اس کی محبت میں کہاں کمی آئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی بے پناہ محبت کے ساتھ ساتھ عزت سے نوازا، تو یہ بات میری ساس کو ہضم کرنا مشکل ہو گئی۔ وہ مجھ سے شروع دن سے ہی نفرت کرتی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ میں نے ان سے ان کا بیٹا چھین لیا ہے۔ شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے میرے سسر چل بسے۔ میری ساس اب مجھے منحوس سمجھنے لگی تھی۔ عمیر اور میں اپنی محبت میں اکثر یہ بات فراموش کر گئے تھے کہ ہمارے معاشرے میں شادی ایک عورت کی ایک مرد سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے ہوتی ہے۔ اگر خاندان والے ہی راضی نہ ہوں تو اچھی خاصی محبت کی شادی بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ بڑوں کی رضامندی اور دعائیں اس رشتے کے آگے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ میری ساس کا مجھ سے جیسا بھی رویہ رہا، میں نے ان کے کسی بات کا برا نہیں مانا تھا۔ وہ عمیر کی ماں تھیں، اس لیے مجھے بھی عزیز تھیں۔ میں ان کی ہر کڑوی بات کو ہنس کر سہہ جاتی تھی۔ مریم، تو نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے۔ دیکھنا تیری اولاد بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ تب تجھے پتہ چلے گا کہ اولاد دور ہونا کیسا ہوتا ہے، ماں باپ کے دل پر کیسے قیامت ڈھاتا ہے۔ وہ اکثر مجھے برا بھلا کہنے کے بعد بددعائیں دینے لگتی۔ امی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کی بیٹی بن کر خدمت کروں گی، اور عمیر بھی تو آپ کا پہلے جیسا ہی خیال رکھتے ہیں، ویسے ہی محبت کرتے ہیں، پھر آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ میں ان کی باتوں کا برا ماننے کے بجائے دھیمے لہجے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی کہ ان کا بیٹا ان سے نہ تو دور ہوا ہے اور نہ ہی کبھی دور ہوگا۔ جانتی ہوں میں تیرے جیسوں کو، جو میٹھی چھری کی طرح ہوتی ہیں، منہ پر میٹھی بنی رہتی ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں بھی کاٹتی رہتی ہیں۔ میں جو بھی کر لیتی، لیکن ان کا دل تھا کہ میری طرف سے صاف ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں خود عمیر کو کہتی کہ وہ جب بھی گھر پر ہوں تو امی کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا کریں تاکہ ان کے وہم دور ہو سکیں، مگر عمیر اور میری ہر کوشش ناکام تھی، کیونکہ امی کا خیال تھا جو وہ سوچتی ہیں بس وہی ٹھیک ہے، اور جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ محض ایک دکھاوا ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہونے لگی تو عمیر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے جو خوشخبری ہمیں سنائی، ہم مٹھائی کے ساتھ گھر واپس آئے، لیکن میری ساس کو ابھی بھی زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی یہ سن کر بھی کہ وہ دادی بننے والی ہیں۔ جانے ان کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ اچھا عمیر، میری بات سن، خیر سے بہو تو اب امید سے ہے، گھر کو نہیں سنبھال پائے گی، اور مجھ سے بھی اب یہ سب نہیں ہوتا۔ کیوں نہ میں تیری خالہ کی بیٹی ارم کو بلا لوں، وہ گھر کو بھی سنبھال لے گی، تیری بیوی کی اور ہماری خدمت بھی کرے گی۔ میری ساس نے یہ خبر سننے کے چند روز بعد اپنے بیٹے سے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، میں کام والی کا انتظام کرتا ہوں۔ عمیر نے خالہ کی بیٹی کو بلانے کے بجائے یہیں سے انتظام کرنے کی بات کی تو یہ بات میری ساس کو بری لگ گئی۔ دیکھا، تو چاہتا ہی نہیں کہ میری بہن کی بیٹی آئے، یہ سب پٹیاں تجھے تیری بیوی پڑھاتی ہے۔ میری ساس نے اب بھی میرے بارے میں غلط ہی گمان رکھا تھا۔ امی آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں، وہ مجھے ایسا کچھ نہیں کہتی، ٹھیک ہے؟ آپ ارم کو یہاں بلوانے میں خوش ہیں تو اسے ہی بلوا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمیر کی بات سے میری ساس خوش ہو گئی تھی اور انہوں نے اسی وقت اپنی بیوہ بہن کو فون کیا جو کہ کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور گھروں میں کام کر کے ہی اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی تھی۔ فون جاتے ہی ان دونوں ماں بیٹی نے تیاری پکڑی اور اپنے سامان سمیت اگلے ہی روز یہاں شفٹ ہو گئیں۔ پہلے تو یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی کہ میری ساس مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں، لیکن ان دونوں کے یہاں آنے کے بعد ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ میری ساس ارم کو اپنی بہو بنانے کی خواہش مند تھی، اور دھیرے دھیرے مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ میری ساس کی برین واشنگ ان کی بہن ارم کی امی کر رہی تھیں۔ تبھی تو وہ مجھ سے شروع سے ہی کٹی کٹی سی رہتی تھیں۔ ارے آپی، یہ کیا تم نے اپنی بہو کو بالکل ہی ڈھیل دے رکھی ہے؟ بھائی اسے سمجھاؤ کہ ایسی حالت میں جتنا کام کرے گی اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہے۔ شہناز خالہ نے میری ساس کے سامنے اعتراض اٹھایا کہ وہ مجھے آرام ہی کیوں کرنے دیتی ہیں۔
اور اس کے بعد سے عمیر کے آفس جاتے ہی مجھے کام پر لگا دیا جاتا تھا۔ خود وہ تینوں بیٹھ کر سارا دن باتیں کرتی اور میں گھر کے سارے کام کرتی، لیکن جیسے ہی عمیر کے آنے کا وقت ہوتا، میری ساس تھوڑا وقت پہلے ہی مجھے حکم صادر کرتی کہ میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤں، اور میں ایسا ہی کرتی کیونکہ ان کا حکم نہ مان کر کے انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی عمیر کو یہ سب بتا کر ان دونوں ماں بیٹے میں دوریاں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں بہت تھک جایا کرتی تھی، لیٹتے ہی سو جاتی تھی۔ عمیر کھانے کے بعد آفس کا تھوڑا سا کام دیکھتے تھے، یہ ان کی روٹین میں پہلے سے ہی شامل تھا، اور پہل تو میں ان کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی کہ کب وہ فارغ ہوں، لیکن اب میں اس قدر تھک جاتی تھی کہ ان کے کمرے میں آنے تک میں گہری نیند میں ہوتی۔ شروع میں عمیر کا موڈ تھوڑا سا بدلا، اور پھر آخر ایک روز انہوں نے شکایت کر ہی دی کہ میں اب انہیں بالکل بھی وقت نہیں دیتی۔ مریم، سارا دن تو تم آرام کرتی ہو، کام اب ارم اور خالہ کرتی ہیں، پھر بھی تم اتنا نہیں کر سکتی کہ پتی تھکا ہارا آتا ہے اسے ہی تھوڑا وقت دے دو؟ عمیر کا شکوہ سیدھا میرے دل پر لگا۔ میں نے سوچا کہ اسے صاف بتا دوں، لیکن میری ساس نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ اس بارے میں بھی عمیر کو کچھ نہیں بتاؤں گی، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی، اور میں اس حالت میں ان سے بد دعا نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہی رہی۔ پتہ نہیں کیا ہے عمیر، آج کل مجھے بہت نیند آنے لگی ہے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ تمہارا انتظار کروں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ جاتی ہے اور میں سو جاتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر اس کے شکوے کا جواب محبت سے دیا، تو وہ بھی میری بات کو سمجھ گئے۔ اچھا چلو چھوڑو، فکر نہ کرو، میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا، بس تم اپنا خیال رکھا کرو اور خوش رہا کرو، عمیر نے محبت سے کہا۔ تو میرا دل تو پرسکون ہو گیا کہ یہ غلط فہمی یہیں ختم ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ تو شروعات ہے۔ میری بہن بھی انہی دنوں امید سے تھی، یہ بات میری ساس کو بھی پتہ تھی۔ اس کی اور اس کے شوہر کی انبن ہو گئی تھی، وہ ان دنوں مائکے میں ہی تھی۔ یہ بات بھی میری ساس کو امی سے میری فون پر بات کرتے ہوئے پتہ چل گئی تھی۔ تب سے انہوں نے ضد لگا لی تھی کہ میں آخری دنوں میں میکے چلی جاؤں۔ کہنے لگیں ان کے یہاں رسم ہے، پہلے اولاد پہ عورتیں مائکے چل جاتی ہیں۔ میرا دل اس بات کو نہیں مان رہا تھا، لیکن فی الحال میں خاموش ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ ارم خواہ ہی میرے شوہر عمیر کے ارد گرد منڈلانے لگی ہے۔ اب میری فکر زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ میں پریشان تو رہنے لگی تھی، لیکن عمیر کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک روز میں پرانے سے کپڑے پہنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی، جب عمیر دن کو کوئی فائل لینے اچانک سے گھر آ گئے۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے، اور تم کام کیوں کر رہی ہو؟ عمیر تو جیسے مجھے اس حالت میں دیکھ کر غصے میں آ گئے تھے۔ ارے بیٹا، تیری بیوی کو کہاں کسی کا کام پسند آتا ہے؟ وہ دونوں ماں بیٹی بیچاری سارا دن لگی رہتی تھیں، لیکن تیری بیوی 100 کیڑے نکالتی تھی کہ ایسا نہیں کیا ویسا نہیں کیا۔ وہ دونوں مہمان ہیں، ایک تو اس کی خدمت کرتی ہیں، اسے بھی چاہیے کہ ان سے نرمی سے پیش آئے، الٹا یہ ہے کہ ملازموں کی طرح انہیں جھاڑ کے رکھتی ہے۔ عمیر نے جب میرے کام کرنے کے متعلق ماں سے پوچھا تو وہ یہاں بھی سارا ملبہ مجھ پر ہی گرا گئیں۔ آخر میں کچھ اپنی حالت کی وجہ سے چڑچڑی ہو چکی تھی، اور کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی، اوپر سے ساس کے جھوٹ پر جھوٹ اب میری برداشت سے باہر ہونے لگے تھے کہ وہ آخر یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ عمیر، یہ سب جھوٹ ہے۔ جب سے یہ ماں بیٹی آئی ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ صبح سے شام تک میں کاموں میں لگی رہتی ہوں، تبھی تو تھک ہار کے رات کو جلدی سو جاتی ہوں۔ میں نے آخر خاموشی توڑ ہی دی اور ان کی سچائی عمیر کو بتائی، لیکن شاید میں نے بتانے میں دیر کر دی تھی۔ دیکھا بیٹا، تیری بیوی کس قدر جھوٹ بولنے لگی ہے۔ تو روز آتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوگا، ارم کچن میں ہوتی ہے، وہی کھانا لگاتی ہے، رات کو سب کو چائے بنا کر دیتی ہے۔ توبہ توبہ، اس حالت میں جھوٹ بولے گی تو بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ صلہ مل رہا ہے ہمیں ہماری خدمتوں کا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں رہیں تو کل ہی ہم چلے جائیں گے۔ میری خالہ ساس بہت تیز عورت تھیں، وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے خود کو مظلوم ظاہر کرنے لگیں۔ ارے تو کیوں جائے گی؟
تو یہیں رہے گی؟ سنا نہیں تھا یہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ میں بچے کی پیدائش کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں گی، تو پیچھے سے ہم لوگوں کا خیال کون رکھے گا؟ میں تجھے نہیں جانے دوں گی، میری ساس بولی تو وہ بھی بہن کی طرفداری میں، اور وہ فیصلہ جو وہ کچھ دن پہلے مجھ پر تھوپ رہی تھی اب وہ بھی عمیر کے سامنے میری مرضی بنا ڈالا۔ مریم، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ تم نے مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ تم کب سے اکیلے ہی سارے فیصلے لینے لگی ہو؟ یہ بات سن کر عمیر کا مزاج بگڑ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے عمیر، میں نے اپنی امی سے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ یہ تو یہاں آپ کی امی مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ لڑکی پہلے بچے کی پیدائش سے قبل مائکے چلی جاتی ہے۔ میں نے عمیر کو اصل بات بتائی کہ یہ بات میں نے نہیں بلکہ میری ساس نے ہی مجھ سے کی تھی۔ عمیر، یہ لڑکی جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے، میں بھلا ایسی بات کیوں کروں گی؟ میں تجھے کہتی تھی نا، تیری بیوی بہت تیز قسم کی عورت ہے جو تجھ میں اور مجھ میں پھوٹ اور دوریاں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ دیکھ لے یہ وہی سب کر رہی ہے۔ میری ساس بھی اپنی بہن کی طرح جھوٹ موٹ کا رونے لگی تھی۔ مریم، مجھے تم سے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ عمیر نے پہلی بار مجھ سے اس انداز میں بات کی تھی، اور اس کے بعد وہ میری کوئی بھی بات سنے بنا ہی فائل لے کر غصے سے واپس آفس چلا گیا۔ رات کو دیر سے لوٹے تھے، لیکن آج میں ان کے انتظار میں بیٹھی جاگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئے تو میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ عمیر نے میری بات سننے کے بجائے حکم صادر کیا کہ مریم، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز لائٹ آف کر دو۔ یہ کہتے ہی عمیر آنکھیں موندے لیٹ گئے اور میں رونے والی ہو گئی، لیکن انہیں خود سے مزید بدظن بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے ان کے حکم پہ ہی عمل کیا۔ اگلے کچھ روز تک یہی سب کچھ چلتا رہا۔ عمیر مجھ سے ناراض ہی رہے۔ جانے میری ساس نے ان سے کیا کہا تھا کہ چند روز بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سامان پیک کر لوں، وہ مجھے امی کے یہاں چھوڑ دیں گے۔ لیکن عمیر، میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے ان سے بات کرنا چاہا کہ شاید غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ بس کر دو مریم، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ امی سے کچھ کہتی ہو اور مجھ سے کچھ کہتی ہو، اور اپنی امی سے کچھ اور۔ عمیر کا رویہ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ عمیر، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے امی سے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ میں رہا سی ہو گئی تھی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں؟ عمیر نے سوال داغا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا ہے عمیر؟ میرا وہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا۔ میں ان کے رویہ اور ساس اور خالہ ساس کی سازشوں سے تنگ آ چکی تھی۔ تو پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ عمیر کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ چپ چاپ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اپنی پیکنگ کرو۔ عمیر اپنی بات کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے جانے اس کے دل کو پتھر کا کر دیا تھا کہ وہ میری کوئی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ عمیر مجھے امی کے یہاں چھوڑ آیا اور اس کے بعد اپنی مرضی سے کال کر کے فارمیلٹی پوری کرتا رہا۔ آخر پیدائش کا وقت بھی آ گیا تھا۔ خدا کے حکم سے ہم دونوں بہنیں ایک ہی دن ایک ساتھ ہاسپٹل گئیں۔ مجھے اللہ پاک نے بیٹی سے نوازا اور اسے بیٹے سے۔ میری ساس اور عمیر بھی ہاسپٹل آ گئے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر زیادہ خوشی کا اظہار نہ کیا۔ میں اپنی خاموشی کی وجہ سے اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ 1 مہینے بعد میں خود ہی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن میری واپسی پر کسی کو بھی زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی۔ عمیر، کیا آپ بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں؟ پہلے تو آپ کہتے تھے بیٹی ہو یا بیٹا آپ دونوں سے ہی پیار کریں گے، پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ بیٹی کی خبر سنتے ہی آپ کا چہرہ اترا سا تھا؟ کیا وہ سب جھوٹ تھا جو آپ مجھ سے کہتے تھے؟ آخر عمیر سے میں نے رات کو کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آتے ہی یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ کسی اور کی اولاد سے میں کیوں خوش ہونے لگا مریم؟ عمیر تو غصے سے پھٹ پڑے۔ کسی اور کی اولاد؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں عمیر۔ مجھے امی نے بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر نے تمہیں چیک اپ کے بعد بتایا تھا کہ ہمارے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی، لیکن تم نے اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے اپنا بیٹا اس کی جھولی میں ڈال دیا
اور اس کی بیٹی کو اپنا کر اب چاہتی ہو کہ اس پرائی لڑکی کی خوشی مناؤں؟ تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا مریم۔ کتنی محبت کرتا تھا میں تم سے، لیکن تم نے اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا۔ کیسے کر سکتی ہو تم یہ سب؟ مجھے لا علم رکھ کر اتنے بڑے بڑے فیصلے؟ عمیر کی یہ باتیں سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بس کر دیجیے عمیر، یہ بھی آپ کی امی کی من گھڑت کہانی ہے۔ گڑیا کوئی پرائی بچی نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں کی ہی بیٹی ہے، جس کی طرف آپ دیکھتے تک نہیں ہیں۔ میں آپ کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میری بس ہو چکی تھی۔ بس کر دو مریم، اور کتنے جھوٹ بولو گی اور کتنا گرو گی میری نظروں میں؟ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے بیٹے کو واپس لے آؤ، ورنہ میں خود تو لے ہی لوں گا۔ عمیر کی بات پر میں دم بخود رہ گئی۔ وہ میرا یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ میں بے بسی سے چلائی۔ یہ ایسے نہیں مانے گی عمیر، میں نے کہا تھا نا تجھے کہ یہ صاف مکر جائے گی، بس تو طلاق دے کر فارغ کر دے اسے۔ ایسی لڑکی کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں جو اپنی ہی اولاد کو بیچ ڈالے۔ میری ساس نے میری زندگی میں زہر گھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میری ساس اور خالہ ساس نے میرے غیر موجودگی کے دنوں میں میرے شوہر کی برین واشنگ کر کے ان کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کر دی تھی۔ اس بحث کا خاتمہ آخر میرے طلاق پر ہوا، اور میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہر سے محبت کی شادی کرنے کے بعد آج بڑی بے آبرو ہو کر اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اس کوچے سے نکلی۔ عمیر نے مجھے طلاق دیتے ہی مجھ سے انتقام لینے کے لیے اور اپنی امی کے پریشر میں آ کر اگلے ہی چند دنوں میں ارم سے شادی کر لی تھی۔ اور پھر جب عمیر نے سلیمان کو اپنا بیٹا سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کی تو رپورٹس اور ڈاکٹر سے ملنے کے بعد ان پر واضح ہو گیا تھا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں بلکہ گڑیا ہی ان کی بیٹی ہے۔ پھر انہوں نے کہیں اپنی امی اور خالہ کی باتیں سن لی تو باقی حقیقت بھی کھل کے سامنے آ گئی۔ وہ ٹوٹ کے بکھر چکے تھے، ان کی تباہی میں سراسر ان کے اپنوں کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ مجھ سے معافیا مانگنے بار بار ہمارے یہاں آنے لگے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ یہ سب حقیقت جاننے کے بعد عمیر واقعی اپنی امی سے دور ہو گئے تھے کہ آخر وہ اپنے بیٹے ہی کی خوشیوں کے قاتل کیوں بنی؟ ارم کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، وہ بانجھ تھی۔ عمیر نے ان کی حقیقت جان لینے کے بعد ارم کو طلاق دے کر دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر سے نکال دیا، جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے ہمارا بسا بسایا گھر اجاڑ دیا تھا۔ عدت پوری ہوتے ہی میرے ماں باپ نے میری شادی میرے چچا زاد سے کر دی تھی، جس نے مجھے میری بیٹی سمیت دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے عمیر سے شادی کی بھاری قیمت ادا کی تھی۔ اس کی محبت کے دعووں کے باوجود اس کے گھر میں گھٹ گھٹ کے جی رہی تھی، لیکن یہاں یوسف کے گھر والوں نے اور خود اس نے مجھے طلاق یافتہ ہونے کے باوجود بہت عزت اور محبت سے رکھا ہوا تھا۔ میں بھی اپنا وقت اور محبت اپنی بیٹی اور شوہر کے نام کر چکی ہوں۔ اب وہی میری دنیا ہے۔ لیکن میری ساس بار بار یہاں مجھ سے معافی مانگنے آتی ہیں اور میں ان کا معاملہ اوپر والے پر چھوڑ چکی ہوں، لیکن وہ بار بار یہی آتی ہیں، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں کتنی خوش ہوں۔ وہ مجھے روتے ہوئے بتاتی ہیں کہ ان کا بیٹا ان سے واقعی دور ہو گیا ہے، وہ نشہ کرنے لگا ہے، وہ مر جائے گا، تم واپس آ جاؤ۔ اب میں کسی اور کی عزت ہوں، پھر کیسے واپس آؤں؟ جب آپ کے بیٹے کی عزت تھی تب تو آپ نے قدر نہیں کی، پھر اب کیوں؟ یہ کہہ کر میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ بیٹے کی حالت اور ان کے پچھتاووں نے انہیں پاگل خانے پہنچا دیا تھا۔ وہ پاگل ہو چکی تھی اور بیٹا نشہ کرتے ہوئے سڑکوں کی خاک چھانتا پھرتا ہے۔ اس گھر میں مجھ پر ہر طرح کے الزام لگائے گئے، اور پھر جب میں گڑیا کی پیدائش کے لیے امی کی طرف آئی تھی تبھی عمیر کی زندگی میں دوسری عورت یعنی ارم داخل ہو چکی تھی۔ میں نے اس بارے میں جانتے ہوئے بھی عمیر سے کچھ نہ کہا، اور وہ مجھ پر وہ الزام لگاتا رہا جن میں کچھ حقیقت نہیں تھی۔ یوں ایک محبت کی شادی خاندان کی نارضامندی کی وجہ سے ناکام ہو گئی، کیونکہ ہر محبت کا انجام حسین نہیں ہوتا۔ سب نے جو بویا وہ کاٹ لیا،
اور میں نے جو کانٹوں کی چبھن سہی، اس کے بدلے خدا نے میرے مقدر میں پھول لکھ دیے تھے کہ اب سکون کے ساتھ زندگی جی رہی ہوں۔ یوسف نے ہماری ارینج میرج کو لو میرج میں بدل کر میرے سارے تمام غموں کو مٹا دیا تھا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔